حماد اظہر کی بیٹھ کے بات سنتے، اس کا جواب دیتے، بحث ہوتی تو چیزیں سامنے بھی آتی. کیا آپ کو یہ کمی لگی؟ دیکھیے علینا، بدقسمتی سے ہماری پوری سیاست میں نا جو ڈیموکریسی کا بیسک اصول ہوتا ہے نا کہ ایگری ٹو ڈس ایگری، یعنی میں آپ کو اختلاف کا حق دیتا ہوں اور آپ کے اس اختلاف کے حق کے لیے فائٹ کرتا ہوں کہ آپ سے میں اتفاق نہیں کرتا لیکن آپ کو اختلاف کا حق دیتا ہوں. یہ بنیادی اصول ہوتا ہے. یہاں ہو کیا رہا ہے؟ شفٹنگ دا ریسپانسبلٹی. 3.5 سال بعد اگر حماد اظہر کھڑے ہو کے یہ بات کریں گے نا کہ جی یہ سارا پچھلی گورنمنٹ کا ہے، تو پچھلی گورنمنٹ کا تو جو کیا دھرا ہے اس کی وجہ سے ان کو شکست ہو گئی الیکشن میں. اب آپ نے 3.5 سال میں کیا کیا اس کا جواب دیں. اور آج سے 1.5 سال بعد آپ اس کا جواب نہیں دیں گے کہ پچھلے 10 سال میں کیا ہوا، آپ جواب دیں گے کہ پچھلے 5 سال میں کیا ہوا، آپ نے کیا کیا. پہلے طے کر لیں کہ اس ملک میں مہنگائی ہے یا نہیں ہے. یہ طے کر لیں کیونکہ فواد چودھری ایک بیان دیتے ہیں، شوکت ترین دوسرا بیان دیتے ہیں، حماد اظہر تیسرا بیان دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے تھوڑی سی مہنگائی بڑھے گی، کوئی کہتا ہے مہنگائی ہے ہی نہیں، عام آدمی کی زندگی میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے، دیکھ لیں آپ کتنی موٹر سائیکلیں خریدی گئی ہیں، کتنی گاڑیاں خریدی گئی ہیں. یہ تو جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے. تو آپ کو تو یہ بیان دینا چاہیے کہ جی مہنگائی ہے ہی نہیں ملک میں، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کہیں پھر جس طرح تو طے تو کریں کہ آپ گورنمنٹ کا پرنسپل پوزیشن کیا ہے. آپ نے عام آدمی کی زندگی کو مشکل سے مشکل تر کر دیا ہے کیونکہ آپ نے 3.5 سال میں کوئی ریفارمز نہیں کی. وہ نظر آ رہا ہے نا کہ کوئی ریفارمز نہیں کی، اس کے نتائج آ رہے ہیں نا. آپ مجھے بتائیں کہ جو پرومسز کیے تھے پرائم منسٹر نے 2018 کے الیکشن میں، ان پرومسز کو فلفل کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. اب یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کل ان کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی، دوسری گورنمنٹ آئے گی، وہ کہے گی جی دیکھیں ابھی تو یہ پچھلی گورنمنٹ نے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے پتہ نہیں کتنے برس چلیں گے، کتنے برس بعد ہم اس سے ریکور کریں گے. اس چکر میں وہ مہنگائی کرتے ہیں. پھر جو اگلی گورنمنٹ آتی ہے وہ اس چکر میں. تو یہ ایک سائیکل ہے جو چلا آ رہا ہے. پچھلی گورنمنٹ کی خراب کارکردگی آپ کے بقول اس میں ایٹ لیسٹ یہ چیز ہوتی تھی نا کہ پچھلی گورنمنٹ کو بلیم تو کرتے تھے لیکن پھر یہ ایز سچ کہتے تھے کہ چلیں اسمبلی میں جب بلز پاس ہوئے تو اس وقت بلڈوز نہیں کیا گیا. بہت کم اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں. بٹ اس میں تو تواتر سے جو مرضی لیجسلیشن ہو یا وہ آرڈیننسز جیسے ابھی محمد نے بھی کہا، یا وہ آرڈیننسز کے ذریعے ہوتی ہے یا پھر بلڈوز کروائے جاتے ہیں بلز. دیکھیے آرڈیننس بھی ہر دور میں آتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اصل چیز کیا تھی؟ اصل چیز یہ تھی انگیج کرنا. آپ کہتے ہیں نا اسی اپوزیشن سے آپ کہتے ہیں نا کہ چلے آئیں الیکٹورل ریفارمز پہ بیٹھ جائیں، یہ کہتے ہیں نا، تو اکنامک ریفارمز پہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ اگر آپ اس اسی اپوزیشن کو الیکٹورل ریفارمز کی دعوت دیتے ہیں بیٹھ کر بات کرنے کی، تو اکنامک ریفارمز پہ بیٹھ کے بات کرنے کی کیوں نہیں دعوت دیتے؟ ایگری ٹو ڈس ایگری. آپ بیٹھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، کچھ چیزوں سے ایگری کر سکتے ہیں آپ، کچھ چیزوں سے نہیں کر سکتے ایگری. اگر وہ سولوشن تو یہاں جو جس طرح حسن صاحب نے کہا نا، یہاں پی ٹی آئی گورنمنٹ کا ایٹیٹیوڈ یہ لگتا ہے تھرو آؤٹ، اگر آپ دیکھ لیں کہ جی بس میں ہی عقل کل ہوں اور کوئی نہیں ہے، لہذا مجھے کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو شہزاد کیا صرف اس کیس میں کیا صرف پی ٹی آئی کو بلیم کیا جا سکتا ہے جس طرح مظہر صاحب کہہ رہے ہیں؟ زیادہ ریسپانسبلٹی ان کی بنتی ہے؟ جی علینا، میں اس پر جواب بھی نہیں مکمل کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ بات کریں اور ہم جیسے بات کریں کہ بلاول نے بڑی اسپیسیفک آج بات کی تو ان کو دوسروں کا موقف بھی سننا چاہیے. آپ یہ نہیں کر سکتے واک آؤٹ کریں کیونکہ دیکھیں اس وقت مسئلہ کیا، 3.5 سال پی ٹی آئی نے کیا ہمارے سامنے ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ نون لیگ کی وجہ سے ہم آئی ایم ایف پہ گئے. اس وقت پاکستان کے سامنے کیا فیصلہ ہے جو پاکستان نے کرنا ہے اور پاکستان کی تمام پارٹیز نے کرنا ہے؟ وہ فیصلہ یہ ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف میں جاتے ہیں تو اس کا عوام پر کتنا بوجھ آئے گا، اور اگر آپ آئی ایم ایف میں نہیں جاتے، اس وقت کنڈیشنز آپ ان کی نہیں مانتے اور آئی ایم ایف میں نہیں جاتے تو اس کا عوام پہ کتنا نقصان آئے گا. میرے خیال سے یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے کہ اگر آئی ایم ایف میں پاکستان نہیں جاتا ہے بہت بڑا نقصان ہوگا. یہ جو مہنگائی ہم کہہ رہے ہیں اس فائنانس بل سے آئے گی اس سے کئی زیادہ ہوگی، کیونکہ آپ کا یہ جو ڈالر ہے جو آج 175 176 پہ کھڑا ہوا ہے یہ پتہ نہیں کرے گا.
क्योंकि आईएमएफ के पैसे तो छोड़े, आईएमएफ जब वॉच डॉग नहीं रहेगा आपकी मईशत पे, आपको कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं होगा। आपका ट्रेड डेफिसिट पिछले साल के मुकाबले में 106% बढ़ चुका है। आपकी डेट सर्विसिंग है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, शहजाद, जिस तरह से आज असेंबली में भी बात हुई, मुज़ाकरात के ऊपर बात आ जाती है ना, आप नेगोशिएशंस के लिए आपकी पावर कितनी है? मैं ये कह रहा हूं तो तमाम पार्टीज को ये इवैल्यूएट करना है कि पाकिस्तान के हक में क्या बेहतर है और अवाम के हक में क्या बेहतर है। पहले इसको इवैल्यूएट करें और फिर फैसला करें। सिर्फ रेटरिक पे ना जाए और सिर्फ इस पे ना जाए कि महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई अगर इस आईएमएफ के बिल से बढ़ेगी, इस फाइनेंस बिल से बढ़ेगी, तो ना जाने पे भी बढ़ेगी। अब जहां तक नेगोशिएशंस का ताल्लुक है, शौकत तरीन साहब बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे कि हम बेहतर नेगोशिएशन करेंगे, लेकिन नहीं कर सके। अब शौकत तरीन साहब कहते हैं कि क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो गई है, अफगानिस्तान से निकल चुका है अमेरिका, और अमेरिका ब्लेम करता है पाकिस्तान को कि उनकी वजह से हम जंग हारे, इसलिए उनका रवैया बहुत बुरा है हमारे साथ, और उनके रवैये की वजह से आईएमएफ पे प्रेशर है, जिसकी वजह से आईएमएफ की बड़ी सख्त कंडीशंस है पाकिस्तान पे। तो ये सारी एक सिनेरियो है जिसकी वजह से शौकत अली साहब कहते हैं कि बड़ी सख्त शराइत पे हमें जाना पड़ा है। खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, जहां पे वो कहते हैं कि हमें कुछ रिलीफ मिला है आईएमएफ से। ठीक है जी, तो फिर लेट्स कंक्लूड दिस डिबेट इस पॉइंट के ऊपर कि हमारे तमाम एनालिस्ट नहीं का ऑप्शन लेते हैं और कहते हैं पार्लियामेंट में फैसले करने पर संजीदा नहीं है, लेकिन ये भी कहते हैं कि जो रवैये हैं न सिर्फ हुकूमत की तरफ से ये समझते हैं कि ज्यादा उनकी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए पहले उनका नाम लेना जरूरी है, न सिर्फ हुकूमत की तरफ से बल्कि अपोजिशन की तरफ से भी बदले जाने की जरूरत है। और ये जो मामलात हैं इसके ऊपर बैठकर मुशावरत करके, डिबेट करके, बहस करके आगे हल निकालने की जरूरत है, ताकि आवाम की बेहतरी हो, मुल्क की बेहतरी हो।